बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है उसमें द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इसकी एक एक चीज़ को आपको डिटेल में अच्छे तरीके के साथ बता सकूँ। ग्रामर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, बेशक कितने सिंपल हैं या जितनी मुश्किल टर्म्स आएंगे ईज़िली उनको एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगी कि आपने उनको किस तरह से याद रखना है। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स में क्वेश्चन है ये ट्रांसलेशन में इनको हम कवर कर चुके हैं, तो अब जल्दी से सिर्फ अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है ग्लॉसरी, यानी जितने वर्ड्स एक्सरसाइज में डिफ़िकल्ट बयान किए गए हैं उनके इंग्लिश में यहाँ पे मीनिंग्स हैं। बिस्टो, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट, किसी को कोई चीज़ तोहफे के तौर पे या ऑनर एजाज़ के तौर पे, इज़्ज़त के तौर पे देना। क्याउस, लैक ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर, एक तरह से बेतरतीबी, अफरा तफरी। कंपैशन, सिंपैथी, हमदर्दी। क्रम्बल, टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, किसी चीज़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ना। डैज़लिंग ऑफ लाइट, सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसी तेज़ रोशनी जिसके बाद थोड़े देर के लिए आप नहीं देख सकते। डायलमा, आ सिचुएशन दैट मेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसी सूरत हाल जो कि मसाइल पैदा करती है। ये जो यहाँ पे लाइट की बात हुई है, जैसे अक्सर हम सूरज के अगर थोड़ी देर के भी खड़े हो जाते हैं तो बाद में धुंधला धुंधला सा हमें नज़र आता है, ये वो रोशनी की बात की गई है। डिस्पेंशन, स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए ख़ास इजाज़त लेना। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यून, अ स्मॉल हिल ऑफ सैंड, यानी कि छोटी रेत की जो है पहाड़ी या टीला। एलोक्वेंस, फसाहत, द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, ऐसी काबिलियत ज़बान को इस्तेमाल करने की। एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस वेल, और आपका जो ओपिनियन है उसको बेहतर तरीके से आप बता सकें। एम्बॉडीमेंट, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और अ क्वालिटी, एक ऐसी मिसाल किसी भी आइडिया की या फिर किसी भी खासियत की। इरेडिकेट, टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या उसको ख़त्म करना। एवर लास्टिंग, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, हमेशा रहने वाली। मेडिटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग योर माइंड इन साइलेंस, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम अपने माइंड को फोकस करते हैं साइलेंस में। स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, ख़ास तौर पे मजहबी वजूहात की वजह से या उनके लिए। इन ऑर्डर टू मेक योर माइंड काम, अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ऐसा कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ का मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। प्रोक्लेम, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल, यानी कि लोगों को ऑफिशियली और पब्लिकली बताना। दैट टेल पीपल अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ ख़ास चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है प्रोमोलगेशन, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग एन आइडिया, ऐसा एक्ट जिसमें हम कोई भी आइडिया को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, आ बिलीफ, अकायद को, या अमंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों के दरमियान। प्रोसलिटाइजिंग, टू ट्राई टू परसुएड अदर पीपल, ऐसी कोशिश करना जिसमें हम दूसरे लोगों को परसुएड करते हैं टू एक्सेप्ट योर बिलीफ, यानी कि उन पर ज़ोर देते हैं कि वो भी हमारे जो अकायद हैं उनको कबूल करें। स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स, ख़ास तौर पे ये रिलीजन, मज़हब या पॉलिटिक्स, सियासत में अमल होता है। रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली, ठीक है, ऐसी हालत देखिए जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी जब तक आप बेहतर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें कोई कन्विंस नहीं होता। तो बेसिकली पॉलिटिक्स में भी किसी को कन्विंस ही किया जाता है और मज़हब में भी कन्विंस ही जो है वो किया जाता है। रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ऐसी सूरत हाल जिसमें हम पब्लिकली अवाम को बताते हैं कि अब हम इस ख़ास जो है वो तरह से बिहेव नहीं करेंगे अब। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, इसमें जो है वो स्टेट ऑफ एक ऐसी हालत जिसमें अकेला होता है इंसान। स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लीजेंट, ख़ास तौर पे जब आप इसको बहुत खुशगवार महसूस करते हैं। थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड बिलीव्स, थियोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, रिलीजन्स की और अकायद यानी कि मज़हब और बिलीफ की। ट्रांसफॉर्मेशन, अ कंप्लीट चेंज इन समबॉडी
something, complete مکمل طور پہ تبدیلی کسی چیز میں, کسی انسان میں. ٹراپیکل, دا ایریا بٹوین دا ٹو ٹراپکس, ایسا ایریا جو کہ دو ٹراپکس کے درمیان ہو. وچ از دا ہاٹیسٹ پارٹ آف دا ورلڈ, جو کہ دنیا کا سب سے گرم ترین حصہ ہو. unparalleled, used to emphasize that something is bigger, اس لیے جو ہے یہ emphasize کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بتانے کے لیے کہ کچھ بہت بڑا ہے اور بیٹر, بہت اچھا ہے. than something else like it, یعنی کہ اس چیز سے زیادہ. Wedge, the edge of a path, a road, یعنی کہ کوئی بھی جو ہے روڈ, اس کا کنارہ یا پھر اس کا حصہ. نیکسٹ ہے کوشچن آنسر. ٹھیک ہے, کوشچن آنسر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے, ہاؤ مائٹ دا جیوگرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ انفلوئنس دا ریڈرز انڈرسٹینڈنگ آف اٹس ہسٹوریکل اینڈ کلچرل امپورٹنس. کس طرح سے جو مکہ مکرمہ کی جغرافیائی ڈسکرپشن ہے, تفصیل ہے, وہ ریڈر پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے اس کی تاریخی اور اس کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں. اب ہمیں کیا اس میں پتہ چلا تھا کہ دا ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ کی ڈسکرپشن ایز اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی with its deserts and sand dunes and starry sky shows it as a special majestic place. یعنی کہ مکہ مکرمہ کی جو ڈسکرپشن ہمیں دی گئی تھی کہ یہ ایک خوبصورت جو ہے کشش والی ایک زمین ہے, خوبصورتی کے ساتھ اس کے صحرا ہیں, اس میں جو ہے ریت کے ٹیلے ہیں, رات کو جو ہے وہ آسمان ستاروں بھرا ہوتا ہے, یہ ایک میجسٹک پلیس کی طرح سے بتایا گیا ہے. دس ہائی لائٹس اٹس اسپرچل اینڈ ہسٹوریکل امپورٹنس, یہ جو ہے وہ ایک روحانی اور تاریخی اہمیت کو واضح کرتی ہے ایز اے برتھ پلیس آف دا رسول اللہ, کہ رسول اللہ یہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. کوشچن نمبر 2 ہے, what does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their کلچر بیفور اسلام. کس طرح سے عرب کی جو یادداشت ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ ان کی فصاحت کے بارے میں, جو کہ یا ان کے کلچر کے بارے میں اسلام سے پہلے. اٹ شوز دیٹ عربس ویلیوڈ پوئٹری, یعنی کہ کہا گیا ہے سوال میں کہ کس طرح سے اسلام سے پہلے عرب کا کلچر کیا تھا, یا جو ان کی میموری یادداشت ہے وہ کس طرح سے اس چیز پہ زیادہ اہمیت دے رہی ہے, وہ کیا تھا. تو اٹ شوز دیٹ عربز ویلیوڈ پوئٹری, تو یہ دکھاتا ہے کہ جو عرب تھے وہ پوئٹری کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے, اسٹوری ٹیلنگ بتاتے تھے, اینڈ لینگویج ہائیلی, اور کسی بھی زبان کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہائیلی طور پہ جو ہے وہ امفسائز اس پہ کرتے تھے. دیئر اسٹرانگ میموری, ان کی جو یادداشت تھی, اینڈ ایلیکوینس, اور ان کی جو فصاحت تھی, منٹ دے کوڈ پریزرو اینڈ شیئر نالج اورلی, یعنی کہ ان کی یہ جو ایک فصاحت اور ان کی تیز یادداشت تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اورلی اپنے مائنڈ میں میمورائز کر سکتے ہیں. اٹ آلسو انڈیکیٹس دے ہیڈ اے رچ لٹریری کلچر, یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا کلچر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے ایون بیفور اسلام, یعنی کہ رچ تھا, بہت زیادہ رچ تھا. یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کو میمورائز اچھے سے کر لیتے تھے, اور سیکنڈلی جو ہے وہ ان کی فصاحت بولنے کا طریقہ جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا. کوشچن نمبر 3, وٹ از دا امپورٹنس آف دا اینکیڈوٹ اباؤٹ حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید, یعنی کہ جو واقعہ ہے حماد اور خلیفہ بن یزید کا, اس کی کیا اہمیت ہے. اٹ شوز دیٹ عربس ہیڈ اے اسٹرانگ میموری اینڈ لوڈ پوئٹری, یہ بتاتا ہے کہ عرب لوگوں کو بہت زیادہ پوئٹری سے محبت تھی اور ان کی میموری بہت اسٹرانگ تھی, یادداشت بہت اسٹرانگ تھی. دیئر اورل ٹریڈیشن ہیلپڈ دیم, ان کا جو ایک روایت تھی چیزوں کو زبانی یاد رکھنا, ان کی مدد کی. پریزرو لانگ پوئمز وداؤٹ رائٹنگ, یہ ان کی مدد کرتی تھی کہ وہ کسی بھی جو بڑی نظمیں ہوتی تھیں ان کو بغیر لکھے یاد کر لیتے تھے. وچ لیٹر, بعد میں, ہیلپڈ ان, مدد کی, ان پریزرونگ دا قرآن, جو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ چیزوں کو اورلی یاد رکھتے تھے بغیر لکھے, پھر اسی عادت نے ان کی مدد کی کہ وہ قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ میمورائز کر سکیں. کوشچن نمبر 4 ہے, وٹ پیرللز کین یو ڈرا بٹوین دا اسٹیٹ آف سویلائزیشن, کس طرح کی مماثلت جو ہے وہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں جو یہ حالت ہے اسٹیٹ سویلائزیشن تہذیب میں, ڈسکرائبڈ ہیئر, جو یہاں تہذیب بیان کی گئی ہے, اینڈ ادر ہسٹوریکل پیریڈس, اور دوسرے تاریخی جو دور ہیں, آف ڈکلائن, جو کہ ڈکلائن ہوئے یعنی کہ زوال پذیر ہوئے, اینڈ
رینیول کے جو بعد میں پھر انہیں جو عروج ملا، بعد میں پھر اپنے آپ کو انہوں نے قائم کیا. تو جسٹ لائک ادر سویلائزیشن، باقی تہذیبوں کی طرح دیٹ ڈکلائنڈ اینڈ دین رینیوڈ، وہ والی تہذیبیں جو کہ ختم ہوئی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا کیا. عربیہ نیڈیڈ a strong change، اسی طرح سے عرب کو بھی ایک مضبوط تبدیلی کی ضرورت تھی. دا chaos before رسول اللہ مشن، جو رسول اللہ کے ایک افراتفری جو شو کرتا تھا ان کے مشن سے پہلے، شوز دا نیڈ فار اے ریفارم، یہ دکھاتا ہے اصلاح کے لیے، ٹو برنگ پیپل بیک ٹو دا رائٹ پاتھ، یعنی کہ رسول اللہ کے مشن سے پہلے جو وہاں ایک افراتفری تھی وہ یہ دکھاتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک سیدھے راستے پہ آنے کے لیے جو اصلاح کی ان کو ضرورت تھی. کوسچن نمبر 5 ہے وٹ چیلنجز ڈیڈ دا رسول اللہ فیس، کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ رسول اللہ نے فیس کیے. ان پروکلیمنگ دا وننس آف اللہ اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے جو ہیں وہ چیلنجز کا سامنا کیا اس چیز کا جو ہے وہ پھیلانے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور جو انسانیت کی جو اتحاد ہے اس کے لیے. ہی فیس تھریٹس، ان دھمکیوں کا جو ہے وہ سامنا کیا، پریشر دباؤ کا، ٹو اسٹاپ پریچنگ کہ وہ تبلیغ کو روک دیں، اینڈ ڈیمانڈز اور مطالبہ کیا گیا ٹو ریٹرن کہ وہ واپس آئیں ٹو آئیڈل ورشپ، بت پرستی کی طرف یا اس کی جانب. کوسچن نمبر 6 ہے ان وٹ ویز، کس طرح سے ڈیڈ دا رسول اللہ ایلیویٹ مین کائنڈ کہ وہ انسانیت کو لے کر آئے ٹو اے ہائر لیول ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز، کس طرح سے رسول اللہ انسانیت کو ان دونوں جو ہیں ڈومینز میں، روحانی بھی اور دنیاوی میں، اس کا لیول اپ انہوں نے کیا. تو اسپرچلی انہوں نے کیا کیا، ہی گائیڈڈ پیپل، انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا فرام اگنورنس ٹو فیتھ، لوگوں کو جہالت سے جو ہے وہ فیتھ روشنی کی طرف لے کر، اینڈ دا بلیف اور اس عقائد کی طرف، عقیدے کی طرف، ان ون اللہ کہ اللہ ایک ہے. اور دنیاوی لحاظ سے ہی انٹروڈیوس مورل اینڈ سوشل ریفارمز، انہوں نے مورل اخلاقی اور سوشل سماجی ریفارمز اصطلاح جو تھیں وہ ان کو متعارف کروایا. اینڈ بلٹ آ اسٹرانگ جسٹ سوسائٹی، اور انہوں نے ایک انصاف والی سوسائٹی، معاشرہ قائم کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ریفارم سوشل مثلاً کہ اس طرح سے انہوں نے معاشرہ جو ہے بنایا، اس طرح سے رولز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے کہ ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہز لیڈرشپ، ان کی جو لیڈرشپ تھی، آلسو انسپائرڈ دا عرب کنکویسٹ، ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے عرب کی فتوحات کو بھی بہت متاثر کیا. وچ لیفٹ اے لاسٹنگ امپیکٹ آن ورلڈ ہسٹری، جس نے دنیا کی تاریخ پر ایک نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ ایک اثر اپنا چھوڑ دیا. کوسچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈز دا فائنل قرآنک ورس انکیپسولیٹ دا رول اینڈ مشن آف دا رسول اللہ، کس طرح سے جو یہ فائنل ورس ہے قرآن پاک کی، یہ رسول اللہ کے جو مشن ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. دا ورس سمرائزز رسول اللہ رول ایز اے وٹنس، یہ جو ورس ہمیں لاسٹ پہ بیان کی گئی تھی وہ رسول اللہ کے جو کردار ہے، رول ہے، اس کو بیان کرتی ہے. ایز اے وٹنس، گواہی دینے والا، گیور آف گڈ نیوز، اچھی خبر دینے والا، وارنر، خبردار کرنے والا، اینڈ گائیڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور لوگوں کی رہنمائی کر کے ان کو جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کے آنے والا. شوئنگ ہز کمپلیٹ مشن، ان کے جو مشن ہے ان کا مکمل طور پہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے. کوسچن نمبر 8 ہے ہاؤ ڈز دا آتھر ویو دا پری اسلامک عربس، کس طرح سے جو آتھر ہے وہ اسلام سے پہلے والے عرب کو دیکھتا ہے یا اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. رائٹ ڈاؤن ایگزامپلز اینڈ ایویڈنس سپورٹنگ یور انفرنس، ہمیں جو ہے وہ مثالیں دینی ہے اپنے جواب کو سپورٹ کرنے کے لیے. دا آتھر ویوز دا پری اسلامک عربس ایز ہیونگ اسٹرانگ میموری. ٹھیک ہے، پہلا تو یہ ہوگا کہ جو جس نے یہ رائٹر نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے دیکھتے، تو اس نے ہمیں کوالٹی کیا بتائی کہ ان کی جو ہے میموری اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، یادداشت جو ان کی بہت تیز ہے. ایلوکوینس ہے یعنی کہ فصاحت، فصاحت کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا بات کرنے والا، کسی اگر بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہے، بہت اچھے اور مؤثر انداز میں جو ہے وہ بات کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایلوکوینس ہے. ٹھیک ہے، اینڈ پوئٹک ٹیلنٹ، اور ان کے پاس جو ہے وہ پوئٹک ٹیلنٹ تھا. یہ 3 خصوصیت اس نے ہمیں ان کی بتا دی. بٹ ہی آلسو شوز دیٹ دے ور اسپرچولی مس گائیڈڈ، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ روحانی طور پہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے. اینڈ لیونگ ان اگنورینس بفور، اسلام سے پہلے وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. اب ایویڈنس کی جو اس نے بات کی تھی وہ ہم نے پازیٹیو ایویڈنس جو ثبوت دیا ہے، وہ جو یہ لائن اس نے بتائی تھی خود ہی اس کے اندر کہ دا عربز پوزیسڈ اے ریمارکیبل میموری اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل. ایک تو یہ بتا دی کہ عرب کے لوگوں کی یادداشت بہت اچھی تھی، بہت اچھے حافظے کے مالک تھے، اور وہ کیا تھے، فصاحت میں بہت اچھے تھے. نیگیٹو اس نے ایویڈنس ہمیں کیا دیا تھا کہ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشنز، اگنورینس اینڈ ڈس بلیف. اس نے یہ لائن بتائی تھی کہ رسول اللہ کا مشن تھا کہ وہ معاشرے سے توہم پرستی، غلط عقائد، جہالت کو ختم کر دیں. اب ہم آتے ہیں
Read paragraph 5 of the unit and identify what is the main idea of this paragraph and what details support this idea. हमने paragraph number 5 जो है उसको पढ़ लिया. अब हमने ये बताना है कि उसका मेन आइडिया क्या है और कौन सी डिटेल्स इस आइडिया को सपोर्ट करती है. तो हमने ये यहाँ पे बताते हैं कि हमारा क्या उसका मेन आइडिया. तो उसका मेन आइडिया यही था, रसूलुल्लाह was chosen as a prophet because of his deep compassion for humanity and his mission to guide people toward truth, which started with the first revelation in the cave of Hira. अब जो पैराग्राफ नंबर 5 था उसी में ये बताया गया कि रसूलुल्लाह को जो है मुंतखब किया गया था क्योंकि उनका जो दिल था वो इंसानियत की हमदर्दी से भर चुका था और उनका मिशन भी यही था कि लोगों को वो सच की तरफ लेकर आएँ. ठीक है, जिसका आगाज़ उनसे हो गया था जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई थी. तो जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका मेन सारा थीम यही है. अब हमने जो यहाँ पे बताया है ये क्या हमारे पास एविडेंट है, क्यों हमने बताया, क्योंकि हमें क्या आइडिया मिला जिससे हमने बातें की. देखें, टेक्स्ट में बताया गया था हिज हार्ट वाज फुल ऑफ कंपैशन एंड ही वांटेड टू एंड रॉन्ग बिलीव्स एंड सोशल इवल्स. उनका दिल इंसानियत की हमदर्दी से भर चुका था और वो तमाम गलत अकायद और समाजी बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे. नंबर 2, ही वुड स्पेंड टाइम अलोन इन द केव ऑफ हिरा. ठीक है, जो गारे हिरा का बताया गया कि वहाँ पे वो टाइम अकेले स्पेंड करते थे. शोइंग हिज डीप स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, ये बताता है कि उनकी किस कदर जो है वो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन थी, रूहानियत के वो वहाँ पे टाइम अपना जो है वो स्पेंड करें. द मोमेंट ऑफ रिसीविंग नबूवत हैड अराइव्ड, ये भी लाइन हमने देखी कि जो आया था कि नबूवत का जो था वो टाइम आ गया था उसको लेने का. द फर्स्ट रिवोल्यूशन केम थ्रू हज़रत जिब्राइल के थ्रू आई थी विद द कमांड, जैसे ये वाली लाइन आई थी कि टू रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज मिशन. तो ये वो डिटेल्स हैं जो कि हमें ये हेल्प करती हैं ये वाली पैराग्राफ की सपोर्ट करने में. ठीक है, अच्छा, अब 3 में है राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द टेक्स्ट की हमने एक समरी, एक खुलासा लिखना है. स्टार्ट विद द सेंट्रल मेन पॉइंट, हमने मेन पॉइंट्स बताने हैं एंड इंक्लूड की सपोर्टिंग डिटेल्स भी देनी है उसकी. और इंश्योर द समरी इज़ कंसाइज फोकस ऑन द मेन पॉइंट. अब हमें ये कहा गया कि हमने एक समरी बतानी है जिसमें कोई पॉइंट मिस भी ना हो, कंसाइज भी हो, ज़्यादा लंबी भी ना हो. तो अब ये ईजी वर्डिंग में एक समरी मैंने यहाँ पे राइट कर दी है. ठीक है, The text highlights the life and mission of Prophet, peace be upon him. He was born in Makkah. जो टेक्स्ट है वो रसूलुल्लाह के जो मिशन है उसके बारे में बताती है. वो मक्का में पैदा हुए. A beautiful land, एक खूबसूरत ज़मीन, where people loved poetry, जहाँ लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं. And had strong memory, और उनकी याददाश्त बहुत तेज़ है. At age 40, 40 साल की उम्र में he got the first message, उन्होंने पहला पैगाम या पहली वही from Allah in the cave of Hira, वहाँ पे उन्होंने वसूल की या वहाँ पे दी. He worked to guide people, उन्होंने काम किया लोगों को गाइड करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए. From ignorance to faith, उनको जहालत से जो है वो फेथ की तरफ, अकीदे की तरफ लेकर आए, रोशनी की तरफ. Taught them, और उन्हें सिखाए गुड मॉरल्स, अच्छे अखलाक. एंड फेस्ड मैनी चैलेंजेस ब्रेवली, और उन्होंने बहुत से चैलेंजेस का बहादुरी से सामना किया. डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्राम द पैगन अरब्स, पैगन अरब्स यानी कि वहाँ के मुशरिक, शिरक करने वाले जो अरब थे, उनका सामना जो बहुत भी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यानी कि इस कदर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनके सामने थी जो पैगन अरब्स थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने क्या किया, ही स्टूड फिर्म, वो मजबूती से खड़े रहे, पुख्तगी से, इन हिज फेथ, अपने अकीदे पर. ही चेंज पीपल्स लाइफ, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, बोथ स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पे भी एंड सोशली और समाजी तौर पे भी. एंड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, और उनकी ज़िंदगी हर एक के लिए बेहतरीन जो है वो मिसाल है. अच्छा, यहाँ देखिए रसूलुल्लाह ने दोनों तरीके से लोगों को गाइड किया. ये नहीं किया कि सिर्फ उनको जो है वो नमाज या रोज़ा या इन चीज़ों के पास कि वो दीनदार रहें. नो, उन्होंने अपनी डेली लाइफ या उनका डेली जो भी, हम अगर ये भी देखें कारोबार अगर देखें या डेली से किससे उन्होंने आगे से आगे जो है वो परफॉर्म करना है, अच्छा बेहतरीन तरीके से ख़ुद को इम्प्रूव करना है, दोनों लिहाज से उनको उन्होंने जो है वो गाइड किया. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये आते हैं प्रोनाउंसिएशन की. अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मैं सिर्फ इसको गाइड करती हूँ, मैं इसको ज़रा डिटेल में नहीं बताऊँगी. अगर तो आप में से किसी को ये करवा रही हैं स्कूल में तो मुझे आपने कमेंट करना है. अगर किसी एक स्टूडेंट का भी कमेंट आएगा तो इंशाल्लाह मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इसको बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ये छोटा या
5 मिनट में बताने वाला नहीं है, एक एक इसकी साउंड है। बस इतना बता देती हूँ कि देखें ये साउंड्स होती हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स ये वाले हैं और वोवल्स ये, जैसे ए ई आई ओ यू तो होते हैं, लेकिन ये आगे जाके मिला के बनते हैं। जैसे अभी सिर्फ इतना समझ लें, देखें प साउंड, ब, ट, ड, क, ग साउंड है, ये च साउंड है, ये ज साउंड है, फ, व, ये थी साउंड है, ये द साउंड है, उसके बाद में स, ज, श साउंड है, व साउंड है, ह, म, न, इंग साउंड है, ल, र, य, व। इस तरह से साउंड्स हैं। अब यहाँ पे देखें पेन, हम फ़ौरन से बोलते हैं अ साउंड आ गया, बैड, ये आ ए यानी कि बड़ा वाला लॉन्ग ए, ये इस तरह से साउंड्स बनती हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये अगर आपको करवाएंगे तो मुझे आपने बताना है फिर ये डिफ्थॉन कैसे और किस तरह से, मैं आपको डिटेल में सारा जो है वो बता दूँगी। अच्छा जी, अब ये डिक्शनरी स्किल्स है। सिंपल आपको बताया गया है कि हम डिक्शनरी में देखें जब भी कोई वर्ड करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरह से वर्ड्स मिलते हैं। हमने ये देखना होता है कि अगर हमने ओ से रिलेटेड जैसे वर्ड लेना है तो ये सारे यहाँ पे हमें मिलेंगे। अगर हमारा वर्ड जो है ये देखें LIT है, तो आप गौर करें LIT वाले ही है। तो इस तरह से हमारी डिक्शनरी हेल्प करती है। इसके अलावा हमें वहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है कि नाउन है, एडजेक्टिव वर्ड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे कि मैंने पीछे बताई हमें वो मिलती है। फिर उसका जो है वो डेफिनेशन, मीनिंग क्या है, एंट्री वर्ड क्या, तो इस तरह से हमें डिटेल सारी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। अब डिक्शनरी पे किस तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसकी, जैसे मैंने भी आपको डिफ्थॉन्स वाला बताया वो, फिर डिक्शनरी का मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच, तो अब हम जो है वो उसको भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 है इमेजिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपने ये गौर करना है, जैसे मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताई थी वैसे देखें, ये ई मैं जी नेशन, ये पूरी ये साउंड सारी हैं। तो अगेन ये फ़िलहाल राइट तो मैंने कर दी हैं, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी जो है वो उसको करवा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो सिर्फ इन साउंड्स के ऊपर फिर बना के तो आपको बताऊंगी। ठीक है। अब डिक्शनरी मीनिंग इमेजिनेशन का क्या हुआ, द एबिलिटी, काबिलियत टू क्रिएट आइडियाज़ और पिक्चर्स इन योर माइंड, अपने दिमाग में जो है वो आइडियाज़ को बनाना, पिक्चर्स को बनाना। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें क्या जा रहा है, नाउन जा रहा है। देखिए नाउन होता है किसी भी जगह चीज़ का नाम। अब सिर्फ सिंपल एक इमेजिनेशन है ना, तो ये तो सिर्फ एक जो है वो नाउन हो गया, मतलब एक सिंपल एक चीज़ का नाम है। अब नेक्स्ट आता है रिमार्केबल। रिमार्केबल आगे देखिए, रिमार्केबल, ये इस तरह से इसकी साउंड बनेगी। अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, वर्थी ऑफ इंटेंशन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हैरान कौन हो और तवज्जो का मरकज़ हो। अब ये आगे एडजेक्टिव, देखें एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ की खूबी या खामी। तो किसी चीज़ की जो है वो खूबी बयान हुई है ना कि रिमार्केबल है, कोई चीज़ जो है अटेंशन सीकर है। नेक्स्ट है कंपोज। अब देखें यहाँ पे क साउंड आती है, सी जो क साउंड है, ये कम, ये पोज्ड, ये इसकी साउंड बन रही है। मेड और फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, काम एंड इन कंट्रोल। अच्छा, इसके दो मीनिंग बन रहे हैं। देखें पहला आ गया मेड और फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे, अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने क्लिप्स बनाए हो, कोई भी वीडियो एडिट करनी, अब वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देन उसे वो क्या करता है, कंपोज्ड कर लेता है, पूरी एक बना लेता है। वो हो गया एक इस सेंस में कंपोज होता है। दूसरा इसमें होता है जैसे काम एंड इन कंट्रोल, हम कहते हैं बहुत कंपोज पर्सन है, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने वाला। सही है। एडजेक्टिव इसके कैसे बनेगा, व्हेन काम, अगर देखें पर्सन की उसकी वो खूबी बयान हुई है ना, फिर हो गया एडजेक्टिव। अब वर्ब कंपोज यानी कि चीज़ों को इकट्ठा उस पर करना, तो फिर वो क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में कंपोज वर्ब बनेगा। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन। अब देखें प्रिजर्वेशन, अच्छा ये साउंड ऐसे नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि देखें शन वर ऐसे है। ठीक है। द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ऐसी हालत जिसमें हम चीज़ों को उसकी ओरिजिनल हालत में रखते हैं, और ये भी क्या आएगा, नाउन आ गया। ठीक है। एक सिंपल एक चीज़ का नाम जो है वो बयान हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशन विद योर इन्फेरेंस वर्ड पैटर्न। अब हमने ये वर्ड पैटर्न के बारे में बताना है। मैनी इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज देयर फॉर्म्स टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शंस इन अ सेंटेंस। बहुत से इंग्लिश के ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शन क्या करते हैं, सेंटेंस किसी जुमले में भी डिफरेंस एक्ट करते हैं। वर्ड पैटर्न्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर क्लोजली रिलेटेड। अब वर्ड का पैटर्न क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे, पैटर्न किसे कहते हैं, और जो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वो क्या है। ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच आर क्लोजली रिलेटेड, ये बहुत अपने एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक गहरा है। बिकॉज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की फॉर्म को चेंज करना
often changes its part of speech. اگر ورڈ کی جو ہے وہ فارم جو ہے وہ چینج ہوگی تو ایٹومیٹکلی پارٹ آف اسپیچ بھی چینج ہوگا. بائی ایڈنگ پریفکسز اور سفکس، اب یہ کیا ہوتے ہیں ہم آگے دیکھیں گے. اور بائی altering the word itself, a word can be transformed from one part of speech to another which changes its role and meaning in a sentence. Simple is that word pattern ہوتا کیا ہے اس میں، یہ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں. اور ایک پارٹ آف اسپیچ کی بات ہوئی، یعنی کہ ایک لفظ جو ہے وہ کس طرح سے پارٹ آف اسپیچ بھی اپنا بدل لیتا ہے اور ورڈ چینج بھی. دیکھیں ورڈ چینج میں کیا آئے گا، یہ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ ورڈ ہے، اب یہ ورب ہے، ناؤن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ایڈورب ہے، یہ اس کی آ گیا ورڈ چینج. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ورڈ ہے انالائز. انالائز کا مقصد ہوتا ہے، میننگ ہوتا ہے ٹو ایگزامن سم تھنگ ویری کیئرفلی. میں آپ کو آسان الفاظ میں جو ہے انالائز کا میننگ بتاتی ہوں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر اور فائنڈ آؤٹ ڈیٹیل. کسی چیز کو اتنے احتیاط کے ساتھ کیئرفلی جو ہے وہ انالائز اس پہ کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھنا کہ اس کی ڈیٹیلز بہتر طریقے سے ہم جانچ سکیں، یعنی کہ باریکی سے کسی چیز کو جانچنا. یہ ہو گیا انالائز کا معنی. اب یہ جو ہے ورب اگر ہوگا تو انالائز بنے گا، ناؤن ہوگا تو انالیسز، ایڈجیکٹیو ہوگا تو انالیٹیکل، ایڈورب ہوگا تو انالیٹیکلی. اب کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا؟ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، ڈیٹیل میں بس آپ نے فوکس کر کے بیٹھنا ہے. اپنا فوکس کریں، اگر نیند آ رہی ہے تو ایک دفعہ بے شک فیس واش کر لیں اپنا، لیکن اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں. اگر امیجنیشن ابھی بھی چل رہی ہے کوئی مائنڈ میں کسی کی، کوئی کرکٹ کے بارے میں، کوئی ناول کے بارے میں، یا کوئی کچھ بھی ہے، تو ابھی اپنے آپ کو ذرا فریش رکھیں. ٹھیک ہے، اب دھیان سے میری بات سننی ہے آپ نے. ورب ہو گیا انالائز. ورب ہوتا ہے کام کرنا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اردو میں اگر کوئی لفظ نون الف نا اینڈ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا، وہ موسٹ کیسز میں نون الف نا پہ ختم ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہوں گے ورب. دیکھیں اٹھنا، سونا، بیٹھنا، جاگنا، نون الف نا آ رہا ہے، صحیح ہو گیا. اچھا، انالائز کرنا یعنی کسی چیز کو باریکی سے جانچنا، نا آگے اینڈ پہ مطلب ہو گیا ورب. ٹو ایگزامن سم تھنگ ان ڈیٹیل، یہ سمجھ آ گئی ہمیں. اچھا، اب نیکسٹ کیا ہے؟ اب اگر یہی والا ناؤن ہوگا تو انالیسس بن جائے گا. اب وہ کیسے؟ دا پروسیس آف ایگزامننگ سم تھنگ ان ڈیٹیل. آپ کو کسی کام کہا گیا کہ اس کو آپ انالائز کریں، مطلب اس کو باریکی سے جانچیں. آپ نے باریکی سے اس کو جانچ لیا، آپ نے اب اس کی ایک رپورٹ تیار کر لی، ایک رزلٹ کر لیا، تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر انالیسس کیا. ٹھیک ہے، جو یہ ہوگا ناؤن. ناؤن ہوتا ہے کسی چیز کا نام. ورب ہوتا ہے کام. آپ نے کام کر لیا، اس کے اوپر انالائز کر لیا. اب جب کام کر لیا، اس کو جانچ لیا، پرکھ لیا، جو اس کا نتیجہ تھا آپ نے وہ نکال لیا، ایک ڈیٹیلڈ انالیسس آپ نے کر لیا. یہ پروسیس آپ نے کیا اور اس پروسیس کا نام آ گیا انالیسس. اچھا، اب تھرڈ آتا ہے ایڈجیکٹیو. انالیٹیکل، ریلیٹنگ ٹو اور یوزنگ انالیسس اور لاجیکل ریزننگ. چھوڑ دیں بے شک اس ڈیفینیشن کو، آسان الفاظ میں بتاتی ہوں. دیکھیں آپ کو کام دیا کرنے کے لیے، آپ نے کام کر لیا، آپ نے انالیسس بھی نکال لیا. اب دیکھیں اگر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کریں گے، انالیسس تو پھر ہی ہو پائے گا. دیکھیں انالیسس کرنا، کسی چیز کو باریکی سے جانچنا، یہ وہی کر پائے گا جس کے پاس یہ ایڈجیکٹیو یہ خوبی ہوگی، یعنی ذہن کی خصوصیت یہ بتا رہا ہے نا. انالیٹیکل مائنڈ ہے کہ مطلب ایک کام کو بہتر طریقے سے کرنا، اس کی سارا اس کا جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنا، مطلب مائنڈ سے کام آپ کرتے ہو. آپ کے پاس یہ خوبی ہوگی، آپ کے پاس انالیٹیکل مائنڈ ہوگا، پھر آپ یہ کام کر سکیں گے. اب ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مزید ورب کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ کیفیت بتاتا ہے کہ کام کیسے مکمل کیا، انالیٹیکلی کیا، ان اے مینر دیٹ یوزز لاجیکل ریزننگ اور انالیسس. دیکھیں ورب کو مزید ڈیٹیل میں بتا دیا، انالیٹیکلی کام کیسے کیا، انالیٹیکلی اس نے کیا کام کو. مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھیں نا، کام دیا کرنے کے لیے انالائز، کام ہو گیا. اب اس کے اوپر جو اس نے پروسیس کیا وہ انالیسس کا کیا. اب اس نے اس کو بہتر طریقے سے کیا، اس کے پاس یہ خوبی تھی، اس نے انالیٹیکل اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے بہترین طریقے کے ساتھ وہ کام کیا. اب ایڈورب ہمیں ورب کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہے. تو کام انالیٹیکلی کیا مطلب ایسے مینر میں کیا، اس نے لاجیکل ریزننگ کو دیکھا، اس نے انالیسس کو دیکھا، اس نے بہتر طریقے سے کام کیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. اگین اگر نہیں کسی چیز کی بھی آپ کو سمجھ لگے تو اسٹوڈنٹس جیسے گرامر پورشن ہے، میں کوشش کرتی ہوں ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتاؤں. میری ویڈیوز آئی تھنک یوٹیوب پہ شاید میری ویڈیوز زیادہ لینتھی ہوتی ہوں گی، لیکن کیونکہ مجھے اس طرح سے بالکل مزہ نہیں آتا جب تک بتانے کا مقصد اچھے سے آپ کو سمجھ نہ آ جائے. میں چیزوں کو بہت زیادہ ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں، بہت سلو بھی بولتی ہوں، اسی لیے کہ آپ کو سمجھ آئے.
تیز ویڈیو اگر میں سلو بولتی ہوں تو سپیڈ تیز کریں، لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے، صحیح ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے یا بائی مسٹیک کوئی میں پوائنٹ چھوڑ دوں یا بتاتے وقت ہوتا ہے ایسا کہ سم ٹائم آپ جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کچھ غلط بھی بول دیتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں۔ دیکھیں اگر غلط بتا رہی ہوں کبھی اگر لگے کسی کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ اگر میں کبھی کوئی چیز اسکپ کروں تو بتائیں، میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بتا سکوں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے میرے سے لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ دیکھیں بتانے کا مقصد میرا صرف آپ کو سمجھانا ہے، اگر نہ سمجھ آئے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ آئی ول ڈو مائی بیسٹ کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر کر سکوں۔ اچھا اب آتے ہیں پریفکس پہ۔ اب پریفکس کیا ہوتے ہیں؟ اب پریفکس از اے گروپ آف لیٹرز، یہ گروپ آف لیٹرز ہوتے ہیں ایڈڈ ٹو دا بگننگ آف اے ورڈ، جو کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں لگائے جاتے ہیں، اینڈ ٹو چینج اٹس میننگ، اس کے میننگ کو چینج کرنے کے لیے۔ اب میری بات دھیان سے سنیں، ہم نے اس میں پڑھا گروپ آف لیٹر ہے۔ گروپ آف لیٹر کیا ہو گیا؟ یعنی کہ حروف کا گروپ ہے۔ حروف کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں ایل بی این ایس وائی علیحدہ علیحدہ ہیں تو یہ ہمارے بن رہے ہیں لیٹرز، یعنی کہ پریفکس وہ ہو گئے جو اس طرح کے حروف کا حصہ ہیں۔ کہاں لگائے جاتے ہیں؟ بگننگ آف اے ورڈ پہ۔ اب یہ ورڈ پہ لگائے جاتے ہیں، ورڈ ایسا ورڈ الفاظ جس کا اپنا ایک معنی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دیتی ہوں، جیسا کہ آپ لے لیں بک، بی ڈبل کے بک، کتاب، آپ کو سمجھ آ گیا، میں نے بک کا نام لیا مطلب کتاب، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی، یہ ہے ورڈ۔ میں کہتی ہوں ایل ایس بی کے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ لیٹرز ہیں، صحیح ہو گیا۔ یعنی کہ اس طرح کے لیٹرز ہوں گے، مطلب ہمیں بی این ایف ایل ایسے سیپریٹ لیٹر ملیں گے تو وہ ہمارے ہوں گے پریفکس، جو کہ ہم کسی لفظ کے شروع میں لگائیں گے۔ اور اگین ٹو چینج اٹس میننگ، تو اس کا جو میننگ معنی ہوگا مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ دا پریفکس ری ایڈڈ ٹو رائٹ میکس ری رائٹ، دیکھیں رائٹ مطلب لکھنا، پورا ایک جو ہے یہ الفاظ تھا، اس کا ایک معنی تھا، لیکن شروع میں جب ہم نے ری لگا دیا، اب دیکھیں ری کیا ہے؟ لیٹر ہے نا، آر ای، اٹ سیلف ان کا اپنا کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ری کے ساتھ لگا ری رائٹ مطلب ری رائٹ اگین، دوبارہ اس کو لکھنا۔ اب ہے سفکسز، یہ کیا ہوتا ہے؟ سفکس از اے گروپ آف لیٹر، یہ بھی گروپ آف لیٹر ہے ایڈڈ ٹو دا اینڈ آف اے ورڈ۔ پریفکس شروع میں لگتے تھے، سفکس اینڈ میں لگتے ہیں۔ چینج اٹس فرام میننگ، سیم ایسے ہی ہے، فرق کیا آ گیا؟ بس وہ شروع میں لگتا ہے اور یہ اینڈ میں لگ جاتا ہے، اور یہ بھی معنی چینج کرتا ہے، وہ بھی چینج کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں سفکس ار ایڈ ٹو ٹیچ میکس ٹیچر، دیکھیں ٹیچ مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہو گیا، کسی کو ٹیچ، میکس ٹیچر، اب ای آر لگ گئے تو ٹیچر مطلب کیا ہو گیا؟ پڑھانے والا، وچ مینس سم ون ہو ٹیچز، جو کہ پڑھائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو ٹرک بتاتی ہوں، ہوتا کیا ہے سفکس اور جو ہے یہ ہمارا پریفکس دونوں ملتے جلتے ہیں۔ سم ٹائم یہ اسٹوڈنٹس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ سفکس لاسٹ پہ لگنا تھا یا سفکس لگنا تھا۔ اٹینٹیو ہو کے میری بات سنیے گا، اس ٹرک کو جو ہے وہ اپنی بک پہ بھی آپ اگر پاس لے کے بیٹھے ہوئے تو اس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ مجھے صرف اب اتنا بتائیے گا، الفابیٹ جو ہے اے بی سی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نرسری کلاس میں لے جائیں آپ۔ اب مجھے یہ بتائیں الفابیٹ میں پی پہلے آتا ہے یا ایس پہلے آتا ہے؟ پی کیو آر ایس، ایگزیکٹلی، دیکھیں پہلے ہمارے پاس آیا پی، اس کے بعد میں ہمارے پاس آیا کیو، میں اب ایسے لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہمارے پاس آیا آر، اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا ایس۔ اب دھیان سے میری بات سنیے گا، پی پہلے آتا ہے الفابیٹ میں تو اس کا مطلب پی ہمارا جو ہے وہ پہلے لگے گا، مثلا الفاظ کے شروع میں لگے گا۔ ایس یعنی کہ بعد میں آیا ہے تو ایس یعنی کہ سفکس الفاظ کے اینڈ پہ لگے گا۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائنڈ اینی 5 words with prefixes and suffixes and use them in your own sentences۔ ہم نے 5 الفاظ لینے ہیں جو کہ پریفکس اور سفکس ہوں اور ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ تو جلدی سے جو ہے یہ میں بولتی جاتی ہوں۔ کائنڈنس رحم دلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی شوڈ گریٹ کائنڈنس ٹو ایوری ون، اس نے جو ہے وہ بہت ہمدردی کائنڈنس دکھائی ایوری ون، ہر کسی کے ساتھ۔ پلے فل کھیلنا، دا لٹل گرل از ویری پلے فل ود ہر ٹوائز، یعنی کہ جو چھوٹی سی بچی ہے وہ بہت زیادہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتی ہے۔ پروکلیمیشن، ہز پروکلیمیشن آف اللہز وننس واز اسٹرانگ، ان کا جو یہ ایک اعلان تھا کہ اللہ ایک ہے بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ ہیومینٹی، انسانیت، ہی ہیڈ ڈیپ لو فار آل ہیومینٹی، یعنی کہ تمام انسانیت کے لیے اس کے دل میں بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ نوبلٹی، دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، ان کے کردار کے جو وقار عزت ہی انسپائرڈ ایوری ون، ہر کسی کو اس نے متاثر کیا۔ اب دیکھیں لاسٹ پہ لگ رہے تھے یہ ہمارے تھے سفکسز یا پریفکس
ایگزیکٹلی یہ تھے سفکس کیونکہ لاسٹ پہ لگے ہیں. اب ہیں پریفکس جو کہ ہمارے شروع میں لگتے ہیں. ڈسبلیف یعنی کہ سم پیپل ہیڈ ڈس بلیف ان اللہ بیفور اسلام, یعنی کہ یقین نہ ہونا, اسلام سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اللہ پہ یقین نہیں تھا. میں اس لیے تیزی سے بول رہی ہوں کیونکہ یہ سنٹینس آئی ہوپ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائیں گے. انجسٹس ناانصافی, دیکھیں شروع میں ان لگا, جسٹس کا مطلب انصاف کرنا اور ان مطلب نہیں کرنا. رسول اللہ ورک ٹو ریموو انجسٹس, انہوں نے ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا. ری رائٹ دوبارہ لکھنا, پلیز ری رائٹ دا ایسے بیفور سبمٹنگ اٹ, یعنی کہ ایسے کو دوبارہ لکھیں جمع کروانے سے پہلے. امپریسڈ متاثر ہونا, ہز انکل واز امپریسڈ بائی ہز ڈٹرمنیشن, ان کے چچا, ان کے جو انکل تھے وہ ان کے ڈٹرمنیشن جو پختہ عزم تھا اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہیپی ناخوش ہونا, شی فیلٹ انہیپی یعنی کہ وہ ناخوش ہوئی وین شی لوسٹ ہر بک, جب اس نے اپنی کتاب جو تھی وہ گما دی. Next, use a dictionary to find and write the different word patterns for the word advocate. Complete the chart below by identifying the correct form of word advocate and its related form. Again جیسے ہم نے انالائز کا کیا تھا سیم ایسے اس کا ناؤن, ورب, ایڈجیکٹیو اور ہم نے ایڈورب بتانا ہے, اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اوپر 5 جو ہیں وہ سینٹینس بتانے ہیں. اچھا جی, بیس ورڈ ہے ایڈوکیٹ. اب ورب پیٹرن, جب ورب بنا تو ورب میں تو ایڈوکیٹ ہی ہوگا. ناؤن میں یہ جو ہے ناؤن میں بھی سیم یہی رہے گا. ایڈجیکٹیو میں ایڈوکیٹیو یا ایڈوکیٹری بن جائے گا. اور ایڈورب میں یہ زیادہ اس طرح سے فریزز میں جو ہے بہت زیادہ کم ہی جو ہے یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اچھا, اب اس کے جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں ورڈز, اس کے کس طرح سے ہوئے ہیں دیکھیں. ورب میں ہے ایڈوکیٹ, شی ایڈوکیٹس فار ایکول ایجوکیشن اپرچونٹی. ایڈوکیٹ مطلب سپورٹ کرنا, کسی چیز کی حمایت کرنا, ٹھیک ہے, تو اس نے جو ایکول ایجوکیشن کے مواقع تھے ان کو بہت زیادہ حمایت اس کی. ناؤن اگر آئے گا ایڈوکیٹو, ہی از اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹ, یعنی کہ وہ انسانیت کے جو رائٹس ہیں ان کا بہت بڑا حامی ہے. ایڈجیکٹیو یعنی کسی کی اگر خوبی آئے گی ایڈوکیٹیو, ہر ایڈوکیٹیو اسپیچ انسپائرڈ مینی پیپل, اس کی جو یہ ایڈوکیٹیو اسپیچ تھی اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. دیکھیں ایڈجیکٹیو ہوتی ہے خوبی یا خامی, کسی سے جب ہم لنک کرتے ہیں اس کی مطلب بتاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو بنتی ہے. ناؤن یہاں پہ سمپل صرف ایک چیز بیان ہوئی تھی کہ وہ کس کا حامی ہے, وہ اس چیز کا حامی ہے, تو اس لیے یہ بنا یہاں پہ ناؤن. لیکن جس طرح سے ایڈجیکٹیو بنا اس نے اس کی کوالٹی کو ڈیفائن کیا. اب ایڈورب میں جیسے فریز شی اسپوک ان این ایڈوکیٹیو مینر ٹو پرسویڈ دیم, اس نے جو ہے وہ متاثر کن میں جو ہے بہت زیادہ پرزور دینے والے مینر میں وہ بولی تاکہ وہ جو ہیں وہ متاثر ہو سکیں, اس کے قائل ہو سکیں. تو جی اسٹوڈنٹس, یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ جو باقی کا جتنا ہمارا ہے وہ ہم پارٹ 2 میں کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ.